بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک مسئلہ بہت زیر بحث ہوتا ہے۔ بارہا لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر انتقال کوئی کر جائے یا رمضان کے مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ وہ لوگ پوچھتے ہیں جن کے والدین کا یا جن کے رشتہ دار کا یا اقربا کا جمعہ کے دن یا رمضان کے مہینے میں انتقال ہوتا ہے، تو بیچارے اس کو پوچھتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں انہوں نے سنا ہوتا ہے کہ رمضان میں جو انتقال کر جائے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے، جمعہ کے دن جو انتقال کر جائے وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ جب وہ یوٹیوب میں سرچ کرتے ہیں تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بالکل عذاب قبر سے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عذاب قبر سے محفوظ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ روایتیں غلط ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اور پاکستان کا ایک مشہور ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن، اس کا بھی فتویٰ ہے۔ ان دونوں کا مشترکہ فتویٰ ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص انتقال کر جائے، جمعہ کے دن جمعے کی رات میں جو انتقال کر جائے یا پھر رمضان کے مہینے میں جس شخص کا انتقال ہو جائے، اس پر سے عذاب قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ اس میں پھر علماء کرام کی رائے جو مختلف ہو جاتی ہے۔ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ صرف جمعہ کے دن عذاب قبر اٹھاتے ہیں اللہ پاک، یا رمضان کا پورا مہینہ اللہ اس کو عذاب نہیں دیتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس دن اور اس مہینے کی برکت اور فضیلت کی وجہ سے قیامت تک ان پر سے منکر نکیر کے سوال اور عذاب قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتے، ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہم کون سی رائے پر جائیں؟ زیادہ تر علماء کرام کہتے ہیں، یا پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر فتوے میں جو بات لکھی ہے یا جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کے فتوے میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی ذات سے یہ امید کرنی چاہیے کہ جو جمعہ کے دن مر گیا یا رمضان کے مہینے میں مر گیا، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ قیامت تک اس پر سے عذاب قبر کو اللہ پاک اٹھا لیں گے، کیونکہ اللہ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، وہ بندے کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان تو ہیں لیکن فاسق ہیں، فاجر ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، محلے میں فساد کرتے ہیں، جن کی وجہ سے سارا محلہ، سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی جو ہے وہ تکلیف میں رہتی ہے، اور بے نمازی ہیں، کوئی خیر کا کام دنیا میں نہیں کیا، ایسے لوگ بھی جمعہ کے دن مر جاتے ہیں اور ایسے لوگ بھی رمضان کے مہینے میں مر جاتے ہیں، تو کیا ان پر سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا؟ دیکھیے، جو حدیث آئی ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ جمعہ اور رمضان کے بارے میں جو حدیث آئی ہے عذاب قبر والی، کمزور ہے، لیکن فضائل میں کمزور حدیث کو بھی علماء نے، محدثین کرام نے اس کو قبول کیا ہے۔ تو اس میں جو بات لکھی ہے وہ یہ نہیں لکھی ہے کہ صرف پرہیزگار اور متقی لوگوں کو ہی اللہ پاک عذاب قبر ان پر سے اٹھا لیتے ہیں، بلکہ عام مسلمان، چاہے وہ جیسا بھی ہو، فلموں میں کام کرنے والا ہو، زناکار ہو، شرابی ہو، چوری کرنے والا ہو، امانت میں خیانت کرنے والا ہو، بشرطے کہ مسلمان ہو، ایمان سے گیا ہو، تو اللہ پاک قیامت تک عذاب قبر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک تیسری بات اور بھی ہے کہ کوئی کافر یا مشرک اگر رمضان کے مہینے میں مر جائے تو اس کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، رمضان کی جو فضیلت ہے اس کی وجہ سے اس کافر اور مشرک کو بھی پورا مہینہ یہ عذاب قبر نہیں ہوتا، بلکہ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی زیر زمین آرام کر رہے ہیں جو قبر کے اندر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، غیر مسلمان ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہوں، سارے لوگوں پر سے اللہ عذاب قبر اٹھا لیتے ہیں جب تک کہ عید کا چاند نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد میں جس کے ساتھ جیسا معاملہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ ویسا ہی قبر کے اندر اس کو ویسا عذاب اللہ پاک دیتے ہیں۔ دوستو، ہم کو جاننا چاہیے کہ عذاب قبر کن وجوہات کی وجہ سے اللہ پاک بندے پر سے اٹھا لیتے ہیں۔ 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک عذاب قبر سے بندے کو محفوظ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے عظمت ذات، یعنی کہ بندے کی ذات کے اندر کوئی ایسی عظمت ہو، کوئی ایسی بات ہو، جیسے انبیاء کرام یہ قابل عظمت ہے، معصوم بچہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور تیسرے شہداء جن کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر بہت آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں پر ان کے ذات کے اندر عظمت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک عذاب قبر ان پر سے اٹھا لیتے ہیں۔ دوسرے ہے عظمت عمل، یعنی عمل کی وجہ سے، جیسے کوئی بندہ
دنیا میں کوئی خیر کا کام کرتا تھا، مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک اور تبارک الذی کا ورد ہمیشہ کریں اور روزانہ سورہ ملک پڑھ کر کے سوئیں تو اس سورت کی برکت کی وجہ سے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے۔ تو اس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عذاب قبر کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی قبر میں ان پر عذاب نہیں ہوتا۔ اور تیسرے ہے عظمت زمان، یعنی جمعہ کے دن کوئی مر جائے یا رمضان کے مہینے میں کوئی مر جائے تو اللہ پاک ان پر سے بھی عذاب قبر کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور چوتھا ہے عظمت مکان، یعنی کسی ایسی جگہ کوئی بندہ مر جائے کہ جس مکان کی، جس جگہ کی عظمت ہے قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کوشش یہ کرو کہ تمہاری موت مکہ میں یا مدینہ میں آئے، حدود حرم کے اندر آئے اور تم وہاں مدفون ہو، کیونکہ کل قیامت میں سب سے پہلے مکہ میں اور مدینہ میں مرنے والے جو مرحومین ہیں، جو وہاں دفن ہیں، ان کی میں سب سے پہلے سفارش کروں گا۔ تو یہ 4 وجوہات کی وجہ سے اللہ پاک عذاب قبر سے بندے کو محفوظ فرماتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو شاید اب یہ ویڈیو سن کر کے آپ کا جو آپ کا خدشہ ہے یا جو شکوک و شبہات ہے یا جو تشویش تھی آپ کو، وہ شاید مجھے امید ہے کہ وہ یقیناً دور ہو گئی ہوگی۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں اس کو سینڈ کریں، اس نیت کے ساتھ میں کہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر جمعہ یا رمضان میں مر رہے ہیں یا مر چکے ہیں، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ پاک ان تمام کو قیامت تک عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔